آج کے مہمان خصوصی مرکزی ناظم عمومی مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں، وہ شخصیت کہ جو ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے ہر وقت ہر گھڑی مسلم قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور انہیں صدا دے رہے ہیں کہ وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہیں سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاسبانوں کی ضرورت ہے۔ اور میں ان جیسے حضرات کے لیے کہا کرتا ہوں کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جبیں پر، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جبیں پر مرقوم تیرا نام ہے، کچھ ہو کے رہے گا۔ تشریف لاتے ہیں مرکزی ناظم عمومی MSO پاکستان جناب سردار مظہر صاحب، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، توحید کی دعوت، افکار نبوت، توحید کی دعوت، افکار نبوت، آواز خلافت، آپس میں محبت، باطل سے عداوت، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، حیدر کی شجاعت، معاویہ کی سیاست، معاویہ کی سیاست، شاہ کی عفت، اصحاب کی عظمت، طلباء کی چاہت، طلباء کی چاہت۔ تشریف لاتے ہیں مرکزی ناظم عمومی MSO پاکستان جناب سردار مظہر صاحب، ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں، دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں، لفظ ابو بکر آیا تو قلم ہی توڑ ڈالا۔ دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کر اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام MSO پاکستان کے غیور باوفا باہمت نوجوان دوستوں، بالخصوص میں اپنے سابقین کو مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، میرے اساتذہ میں، اور میں تمام برادر طلبہ تنظیموں کا مشکور ہوں۔ MSO پاکستان سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں چند منٹوں کے اندر MSO پاکستان کا نظریہ آپ دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ MSO پاکستان کا وجود 20 سال قبل چودھری قمرالزمان رحمہ اللہ اور ان کے احباب نے جب رکھا تھا، آپ نے نصب العین غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے ایک رات کو مسجد میں بیٹھ کر جمعے کے دن اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اور ہمیں اس نظریے کی طرف لگایا تھا کہ آپ کا زندگی کا بسر کرنا جو ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے، اور جس دھرتی پہ آپ رہتے ہیں اس کو ملک پاکستان کہا جاتا ہے، اس کے استحکام کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی ہے۔ آج الحمدللہ 20واں یوم تاسیس کے طور پر آج یہاں پر آپ دوست یہاں جمع ہوئے ہیں۔ MSO پاکستان اپنے نوجوان نسل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت لے کر اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے۔ MSO پاکستان ملہ اور بستر کی طبقاتی تفریق کا خاتمہ کر کے یہاں پر جو ایک طبقاتی تفریق ڈالی گئی ہے اس کے خاتمے کے لیے MSO پاکستان یہ محنت کر رہی ہے کہ اسلام کی جدوجہد جتنی ملا کے اوپر فرض ہے اسی طرح اس مصر کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ بھی نبی کا امتی ہے، اس نے بھی اسی طریقے سے محنت کرنی ہے۔ MSO پاکستان یکساں نظام تعلیم کی بات کرتا ہے،
وہ نظام تعلیم جو مدینہ سے چلا تھا، اس ملک پاکستان کے اندر 2 نظام تعلیم بنائے گئے۔ ایم ایس او پاکستان اس کو بھی کنڈیم کرتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ ملک پاکستان میں ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے یکساں نظام تعلیم، یکساں نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ وہ نصاب امیر کے لیے الگ نصاب نہیں ہونا چاہیے اور جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے ایسا نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ ایم ایس او پاکستان یہ دعوت دیتی ہے کہ یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے، غریب امیر ایک نصاب پڑھیں، 2 ملک اس ملک کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ ایم ایس او پاکستان اس نصاب کو زہر سمجھتی ہے، اس نصاب کو اٹھا کر ٹوکری میں پھینکتی ہے۔ جو نصاب پڑھا کر مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے میری اس امت کو دور کیا جاتا ہے، میرے نوجوان کو دور کیا جاتا ہے، اس نصاب کو میں زہر سمجھتا ہوں کہ جو سود کو حلال قرار دینے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، میں اس نصاب کو ٹوکری میں پھینکتا ہوں جو میری نوجوان نسل کو نبی کی سنت سے دور کرتی ہو۔ ایم ایس او پاکستان یکساں نصاب تعلیم کی بات کرتا ہے، اور وہ نصاب جو فاران کی چوٹی پر اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا تھا، اس نصاب کی دعوت ایم ایس او پاکستان دیتی ہے۔ اور ایم ایس او پاکستان طلبہ یونین کی بحالی کی بات کرتی ہے کہ آج طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، آج طلبہ کے نمائندے یہاں پر موجود نہیں ہیں، ہر ایک یونین موجود ہے لیکن طلبہ کی یونین کے اوپر پابندی لگا کر آج وہ نمائندے آپ کے سامنے نہیں آ رہے۔ ایم ایس او پاکستان یہ جدوجہد کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس کے اندر یہ محنت کر رہی ہے، اور ہمارا یہ بڑا موقف ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ سیاست میں آئیں، اور سیاست میں آنے کے بعد آپ کے یہاں قریب میں ہی آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک وفاقی وزیر صاحب ہیں، سورہ ناس کی انہوں نے تلاوت کی، تو مصر کے قاریوں کو بھی انہوں نے بلا دیا اور مصر کے قاریوں نے رابطہ کیا کہ اس وزیر کو ہمارے پاس بھیجو، ہم اس سے تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب طلبہ سیاست میں نہیں آئیں گے تو ملک عبد الرحمن صاحب نے ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی، وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ پھر ایسے لوگ ہی آپ کے اوپر مسلط ہوں گے، پھر قانون سازی ہوگی، پھر نہ گھوڑے کی پہچان ہوگی نہ گدھے کی پہچان ہوگی۔ اور آج تک طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگانے کی وجہ یہ تھی کہ طلبہ سیاست سے دور رہے، طلبہ پارلیمنٹ سے دور رہے، جہاں سے قانون سازی ہوتی ہے اس سے طلبہ کو دور کر کے آج ڈاکہ پارلیمنٹ میں مارا جاتا ہے۔ ختم نبوت میں نواز شریف کی حکومت کے اندر جب یہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، علماء اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر شیخ رشید جس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن طلبہ یونین میں ایک متحرک ورکر ہونے کی وجہ سے اس نے ختم نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالنے والوں کو بے نقاب کر کے یہ بتلایا کہ طلبہ یونین بحال کرو گے تو ایسے نمائندے تمہیں ملیں گے کہ جب وہ سیکولر کیوں نہ ہو، وہ اگر نماز سے دور کیوں نہ ہو، دین سے دور کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے وہ باب بند کر کے خادم حسین رضوی کی قربانیاں رنگ لائی۔ 2017 کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا جس کے لیے یہود نصارہ نے محنت کر کے میرے نوجوان کو نبی کی محبت سے دور کیا تھا۔ خادم حسین رضوی نے 20ویں صدی میں آ کر نوجوانوں کے دلوں پر حکمرانی کی اور یہ نعرہ بلند کیا کہ یہ گردنیں حضور کے لیے ہے، یہ گردنیں صدیق اکبر پہ کٹوائے گے۔ ایم ایس او پاکستان اسی جدوجہد کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ ملک پاکستان میں کوئی خبیث ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، ایم ایس او پاکستان سیسا پلائی دیوار بنے گی انشاءاللہ۔ ایم ایس او پاکستان ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہتی ہے کہ اذان دینے والا صدر پاکستان ہو اور نماز پڑھانے والا وزیر اعظم پاکستان۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے اور آپ کو فکر کرنی پڑے گی، آنے والی نسل کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، آنے والی نسل کے نظریات کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ اب یہ جنگ
صرف اور صرف نظریات کی جنگ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آج میرا نوجوان آپ اس کو دیکھو گے کہ واشنگٹن اور باہر کے ویزے لینے کے چکر میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج میرا وہ نوجوان نبی پاک کی دعوت سے دور ہے، صدیق اکبر کی قربانیوں سے دور ہے، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا حیدر کرار، سیدنا حسین بن علی کی محنت سے دور ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے نظریات کے اوپر محنت نہیں کی۔ میں نے اور آپ نے ان کے نظریات کے اوپر محنت نہیں کی ہے۔ ایم ایس او پاکستان ان کے نظریات کے اوپر محنت کرنا چاہتی ہے۔ ایم ایس او پاکستان یہ دعوت فکر دیتی ہے کہ خدا را ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے نبی کو منہ بھی دکھانا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ جدوجہد کرنی ہے کہ ایم ایس او پاکستان کا جو موقف ہے اس کو ہر کالجز، یونیورسٹی، مدارس کے طلباء تک لوٹ کے چلنا ہے۔ میرے دوستو، میں نے اور آپ نے اس نظام کی بات ایم ایس او پاکستان کرتی ہے کہ آج 1 مئی کو چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم مزدوروں کے حقوق کے علم بردار ہیں۔ میں قربان جاؤں اس ابو بکر صدیق کے اوپر کہ جب آپ پہلے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، آپ کی تنخواہ کا مسئلہ آتا ہے، جب سارے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد ابو بکر صدیق سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق کے اوپر جو فرماتے ہیں کہ میری تنخواہ اتنی ہوگی جو مدینہ کے ایک مزدور کی ہے۔ اور جب کہا کہ اس مزدوری میں آپ کے گھر کا ہاتھ نہیں چل سکتا، آپ اس میں گزارا نہیں کر سکتے، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی تنخواہ کو بڑھا دوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں مدینہ کے اس مزدور کو تنخواہ کو بڑھا دوں گا۔ یہ نظام ایم ایس او پاکستان دینا چاہتی ہے کہ دور دراز کہیں کسی جانور کو راستے میں چلتے ہوئے پتھر کی ٹھوکر لگتی ہے تو عمر بن خطاب یہ فرماتے ہیں کہ مجھ عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا کہ اس جنگل میں تم نے راستہ صاف کیوں نہیں کروایا؟ اس جانور کو جو ٹھوکر لگی ہے اس کا حساب بھی وقت کے حکمران امیر المومنین عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا۔ اس کی دعوت ایم ایس او پاکستان دیتی ہے کہ ہم اس نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کی طرف آنا چاہتے ہیں جس کے لیے تگ و دو کی گئی تھی۔ میرے دوستو، ایک واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، ایم ایس او پاکستان اس نظام کی بات کرتی ہے کہ جب ایک گورنر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کو مرکزی مسجد میں بلایا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور بلا کر کہا جاتا ہے کہ آپ اس گورنر سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی تحفظات ہے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی ان سے سوال ہے، کوئی تکلیف ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب منبر پر بیٹھتے ہیں، وقت کے گورنر کو سامنے کھڑا کرتے ہیں، عوام مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے اور عوام سے کہا جاتا ہے کہ اس گورنر سے تم احتساب لے سکتے ہو۔ آج احتساب کا عمل مسلمانوں سے ختم ہو چکا ہے۔ کون کتنے پیسے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، اربوں کما کر باہر جا کر بلڈنگیں بناتے ہیں، 80 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں اور یہاں پر مسلمان بھوکا سو جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ پیسہ کہاں سے لاتے ہو، اور انہی کے لوگ باہر روڈیں بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو، ہم نے تو موٹر وے بنوائی ہے، ہم سے پوچھتے ہو، ہم نے تمہیں ایئرپورٹ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریاست مدینہ کے اس نظام کے خلاف ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ وقت کے گورنر کو مرکزی مسجد میں بلا کر احتساب لیا جاتا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ میرا اس گورنر کے اوپر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ہماری بات پورا دن سنا کرتے تھے، صبح سے شام تک سنا کرتے تھے، فجر میں ہم آتے تھے، یہ ہمارے مسائل سنا کرتے تھے، اب یہ فجر کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، 9 بجے آتے ہیں، 3-4 گھنٹے یہ گھر کیوں جاتے ہیں؟ امیر المومنین مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ دوسرے سوال کرنے والے نے کہا کہ پہلے پورا ہفتہ ہمارے مسائل سنا کرتے تھے، لیکن اب ایک دن ہفتے میں آتے ہی نہیں ہے۔ میرا اس گورنر کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ پورا ہفتہ یہ ہمارے مسائل کیوں نہیں حل کرتے۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ امیر المومنین میرا اس گورنر سے یہ سوال ہے کہ یہ پہلے
دن کو رات کو ہمارے مسائل سنا کرتے تھے، اب رات کو یہ نہیں آتے ہیں۔ ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ رات کو کہاں جاتے ہیں؟ چوتھا سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ گورنر اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے، آپ کو کیا تکلیف ہے، انہوں نے آج تک ہمیں نہیں بتایا۔ کفار ہم پہ ہنستے ہیں کہ تمہارا گورنر کیوں روتا ہے۔ یہ 4 سوال مجمع سے ہوتے ہیں، امیر المومنین منبر پر بیٹھے ہوتے ہیں، وقت کا گورنر اپنا سر جھکا کر احتساب کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ میں اس نظام کی بات کرتا ہوں، خدا کی قسم یہ نظام پاکستان کا مقدر بنے گا تو پاکستان عدل کی ریاست ہوگا۔ گورنر سر جھکائے کھڑا ہے اور امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اب ان سوالوں کا جواب دو۔ آپ وہ سوالوں کے جواب سن کر اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے بتاؤ کہ آج ہم کس دور کے اندر زندہ ہیں۔ پہلا سوال جو ہوا، گورنر جواب دیتے ہیں کہ میں صبح کو گھر کیوں جاتا ہوں؟ فرمایا میری ایک بیوی ہے اور میرے بچے نہیں ہیں، میری اولاد نہیں ہے، اب وہ اتنی بیمار ہو چکی ہے کہ وہ اٹھ چارپائی سے نہیں اٹھ سکتی۔ امیر المومنین میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی غلام رکھ سکوں، کوئی نوکر رکھ سکوں۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد میں جاتا ہوں، جا کر اپنے گھر کا جھاڑو لگاتا ہوں، اپنی بیگم کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں، تازہ پانی بھر کے لاتا ہوں۔ اے امیر المومنین 30 سال اس عورت نے میری خدمت کی ہے، میں اس مشکل وقت میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ دوسرا جواب یہ دیا کہ ہفتے میں آپ ایک دن کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو گورنر کہنے لگے کہ امیر المومنین میرے پاس صرف ایک سوٹ ہے پہننے کے لیے، وہ ایک دن میں دھوتا ہوں، اپنی بیگم کا سوٹ پہن کر میں گھر میں انتظار کرتا ہوں، سردی کی وجہ سے سوٹ نہیں سوکھتا، میں وہ ایک دن نہیں آ سکتا۔ جب گورنر کے پاس ایک سوٹ ہوگا تو مجھے بتلاؤ کہ پھر ریاست مدینہ ایسے قائم ہوتی ہے۔ آج لاکھوں کے پیسے، 40 لاکھ روپے چائے کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ وقت کا گورنر ایک سوٹ میں گزارا کرتا ہے، بیوی کے کپڑے پہن کر گھر میں بیٹھتا ہے۔ جب یہ جواب دیتے ہیں، عمر بن خطاب جس کے لیے کفار نے کہا تھا کہ اگر یہ چند دن زندہ رہ جاتا تو اس دنیا سے کفر ختم ہو جاتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، مجمع سے ہچکیاں سسکیاں رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کیا عظیم گورنر تھا! خدا کی قسم یہ نظام ایمبیسی پاکستان اس امت کو دینا چاہتی ہے، آنے والی نسل تک منتقل کرنا چاہتی ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ دن کو سنتے ہو رات کو نہیں سنتے، تو گورنر وقت نے کہا دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات میں نے خالق کے لیے رکھا ہے، کہ جس وقار کے ساتھ، جس عزت کے ساتھ آپ نے مجھے دنیا میں رکھا اسی طرح آخرت میں رکھیں۔ اور چوتھا سوال کہ بے ہوش ہو جاتے ہو، فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں نے کلمہ پڑھا ہے، 40 سال پہلے میں نے نبی اور اللہ کے ساتھ جو بغاوت کی ہے، میں وہ گناہ سوچتا ہوں، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو وقت کا گورنر امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ اب میری سزا کا تعین بھی کر کے جائے تو میں قربان جاؤں اس عمر بن خطاب کے اوپر کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے نبی کی امت کو ایسے اور گورنر عطا کر۔ ایسا احتساب ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے تو ملک پاکستان کامیاب ہوگا۔ ایمبیسی پاکستان اسی نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اسی نظام کے لیے محنت کر رہی ہے کہ خدا را ایسے لوگ آگے لے کے آؤ جو اس ملک کو، ان اداروں کو مضبوط کریں اور جن کو پتہ چلے کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اللہ پاک اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آنے والی نسل کے دلوں کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، معاویہ، طلحہ، زبیر، عائشہ، فاطمہ، ختیجہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آنے والی نسل کے دلوں کے اندر پیوست کریں گے۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی یونٹ سازی کو مضبوط کریں گے، اس پرچم کو لے کر اپنے ضلع میں جماعت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے یہی ہے کہ آپ جماعت کے پرچم کو لہراتے چلیں اور آنے والی نسل کے دلوں کے اندر غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کی محنت کرتے رہے۔ جو کچھ کہا اللہ پاک اس پر مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت